الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے آخری نبی کی آخری امت کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ خیر امہ، امتیں تو پہلے بھی موجود تھی، چونکہ انبیاء تھے، رسول تھے اور پیغمبر تھے۔ جو نبی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے اس کی امت بھی ہوتی ہے۔ کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، بہترین ہر اعتبار سے۔ اس اعتبار سے بھی تم بہترین ہو کہ تمہارے پاس جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ سب سے بہترین عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر ہے۔ تمہارے جیسا عقیدہ، تمہارے جیسی سوچ، تمہارے جیسی فکر کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہود بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں۔ یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے عقیدے ہیں اللہ کی ذات کے حوالے سے۔ اور شرک کی جو بدترین قسم ہے وہ یہی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے مقابلے کے اندر مسلمانوں کے پاس جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو وہ اللہ ایک، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ کمال کا عقیدہ ہے۔ کہا خیر امہ، دنیا کے اندر جتنے بھی نظریات، جتنے بھی عقائد، جتنے بھی افکار، سارے نظریات میں سے بہترین نظریہ خیر امہ اس امت کے پاس۔ یونیورسٹیز کے اندر اور انگریز کے ممالک کے اندر کیا عقیدہ پڑھایا جاتا ہے؟ یہ انسان، اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دھماکہ ہو، کیچڑ سے کیڑا پیدا ہو، اس کیڑے نے بڑھتے بڑھتے اس کی گروتھ ہوئی، پھر وہ چوہے کی شکل میں آیا، پھر وہ چوہے کی گروتھ ہوئی، پھر بندر کی شکل میں آیا، بندر کی دم گھسی، پھر یہ انسانی شکل۔ یہ ان کے عقیدے ہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ خلقتہ بیدی، نہیں، یہ انسان وہ ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، خلقتہ بیدی، اندازہ تو کریں۔ کہا خیر امہ، بہترین عقیدہ ہے امت تیرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں ذرا انالیسز کرے، تھوڑا مشاہدہ تو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کو جب بیان کیا تو 4 قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بندر کی دم گھسی انسان بنا؟ نہیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ بہترین ڈھانچے سے مراد کیا ہے؟ احسن تقویم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں انسان تو میرا شاہکار ہے، یہ تیری تخلیق یہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے۔ ساری کائنات کے انسان مل کے آ جائیں، ساری سوچیں اکٹھی ہو کے آ جائیں، جو ڈیزائن انسان کو میں نے دیا ہے اس سے حسین کو ڈیزائن بنا کر دکھائے، نہیں بنا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں چینج کریں، بازو کتنے ہیں؟ 2 ہیں، 3 کر لیں، دونوں بازو ایک سائڈ پہ کر لیں، ٹانگیں ہیں ان میں تھوڑے چینج کر لیں، ناک تھوڑا اوپر لے جائیں، نگاہوں میں رد و بدل کریں، کان 2 ہیں 3 کر دیں، 1 کر دیں، دونوں کان ایک سائڈ پہ کر دیں۔ آپ خوبصورت لگیں گے؟ نہیں، آپ ہنسی کا ایک نمونہ بن جائیں گے، مذاق کا ایک نمونہ بن جائیں گے۔ اب وہاں عقیدہ کیا ہے؟ اتنا بدترین عقیدہ، اتنا گندا عقیدہ کہ کیچڑ میں کیڑا پیدا ہوا، کیڑے کی گروتھ ہوئی، وہ چوہے کی شکل میں آیا، چوہا بڑھتے بڑھتے بندر بنا، بندر کی دم گھسی یہ انسان بنا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، خلقتہ بیدی، انسان تو میرے ہاتھوں کی پیدائش ہے، انسان تو میرا شاہکار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے کنتم خیر امہ،
کہ اے امت تو بہترین امت ہے، جو عقیدہ تجھے میں نے دیا ہے، جو نظریہ تیرے پاس موجود ہے، جو کتاب تیرے پاس موجود ہے، جو دین تیرے پاس موجود ہے، خیر امہ، ایسا دین، ایسا عقیدہ، نظریہ کہیں بھی موجود نہیں۔ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ بتائیں مجھے کہ وہ قوم کہ جس قوم کی فیوریٹ ڈش پگ میٹ ہے، خنزیر کا گوشت، اور وہ قوم کہ جن کے ٹیبلز کے اوپر پانی سے زیادہ شراب پی جاتی، اور وہ قومیں کہ جن کے بستروں کے اوپر منٹوں کے حساب سے حرام کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، کیا وہ اس امت سے بہتر ہے؟ نہیں۔ کہا کنتم خیر امہ، تمہارا کھانا ستھرا اور صاف اور پاکیزہ اور بہترین ہے، تمہاری زندگی کے اندر خیر امہ، بہترین اور صاف ستھری تمہاری زندگیاں ہیں، ایک نکاح کا سلسلہ موجود ہے، تمہارے ٹیبل کے اوپر حلال ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، کوئی خبیث نہیں، کوئی ناپاک نہیں ہے۔ خیر امہ، یہ مطلب اور معنی ہے خیر امہ کا کہ بہترین جو چیزیں ہیں وہ اسی امت کے پاس ہیں، عقیدے کی ہوں، نظریات کی ہوں، کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، معاشرے کی ہوں، معاملات کی ہوں۔ اب بتلائیے کنتم خیر امہ ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم بہترین امت ہو کر ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے، قرآن کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا سوائے ایک کے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی پوری تفصیل لکھ دی بنی اسرائیل کی، اور یہ وہ قومیں ہیں، ان قوموں کے اوپر میں نے یہ انعامات کیے، یہ نعمتیں نازل کی، یہ ناشکری رہیں، انبیاء کے قاتل رہے، نبیوں کے نافرمان رہے، پھر میرے عذاب کے کوڑے برستے رہے، ٹڈیوں کے عذاب آئے، جوؤں کے عذاب آئے، ان کے چہرے بندر و خنزیر کے چہروں میں تبدیل کر دیے گئے، انہیں زندہ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، نہ جانے کیا کچھ ہوا، ان کی بستیوں کو پلٹا دیا گیا، ہوائیں آئیں، طوفان آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، پتہ نہیں کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ اور اللہ کے بندو، یہ اللہ نے کیوں بیان فرمایا کہ اے امت کے لوگوں تم نے ان کی پیروی نہیں کی، خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یاد رکھیے گا، وہ کلچر جو کسی تمدن کے اندر نہ ڈھلے وہ کلچر ختم ہو جاتا، اور وہ تمدن جو کسی تہذیب کی شکل اختیار نہ کرے وہ تمدن بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ تہذیب جو کسی ریاست کی شکل اختیار نہ کرے وہ تہذیب بھی ختم ہو جاتی، اور وہ ریاست کہ جس کے پشتیبان مجاہدین نہ ہوں وہ ریاست بھی ختم ہو جاتی۔ یہاں تو کلچر پہ گرے ہوئے۔ اسلام نے ہم کو سلو فوڈ کا کلچر دیا، ہم نے فاسٹ فوڈ کا کلچر اپنایا۔ اسلام نے ہم کو جلد سونے اور جلد بیدار ہونے کا کلچر دیا، ہم نے لیٹ سونے اور لیٹ اٹھنے کا کلچر اپنایا۔ اسلام نے ہم کو سادگی کا کلچر دیا، ہم نے اسراف اور تبذیر کا کلچر اپنایا۔ اسلام کو ہم نے زندگی کے اندر آخرت کو سدھارنے کا کلچر دیا، اور ہم نے اس دنیا کے اندر دنیا سے دل لگانے کا کلچر اپنایا۔ اب اندازہ تو فرمائیں، کلچر پہ ہم گرے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں کنتم خیر امہ، اے امت تیرے پاس جو قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں موجود ہے، خیر امہ، پوری دنیا میں نظر دوڑا لے تمہیں کہیں بھی اس سے بہتر کوئی چیز ملے گی نہیں۔ اسلام نے ہم کو حیا کا کلچر دیا، شرم کا کلچر دیا، ہم نے ویلنٹائن ڈے کو اپنی سینے سے لگایا۔ اسلام نے ہم کو عبادت کا کلچر دیا ہے اور ہم نے بے راروی کے کلچر کو سینے سے لگایا ہے۔ نہیں، کنتم خیر امہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بات بہتر، ہر اعتبار سے بہتر ہو، تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا تمہیں تحفہ ہے، انعام ہے۔ جو تعلیمات تمہارے پاس موجود ہیں، جو عقائد و نظریات تمہارے پاس موجود ہیں، وہ انسانوں کے گڑے ہوئے نہیں ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ خیر امہ، وہ بہترین اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوتی۔ اب بتائیے پھر مجھے اور آپ کو زیب دیتا ہے کہ ہم ان کے کلچر کو اپنائیں، ان کی تہذیب کو اپنائیں اور ان کی ہم تقلید کریں؟ ہماری لائکنگ، ہماری پسند، ہمارا معیار، ہماری ترجیحات، ہمارا رول ماڈل وہ اللہ کے رسول جیسا ہو، کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ ترجیحات ہماری بدلی۔ اب آخری بات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا جب مطالعہ فرماتے ہیں نا تو آپ بڑے حلیم طبع تھے، بڑے بردبار تھے، جلدی کیے نہ تو کسی کو برا لقب دیتے تھے اور جلدی کیے نہ کسی کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ یہ آپ کی طبیعت میں ایک حلم تھا۔ حضرت نوح بھی قابل تعریف ہیں، بڑی انہوں نے استقامت اور صبر کیا، لیکن بالآخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، دعا کر دی رب انی مغلوب فانتصر، اللہ بہت ہو گیا، 950 سال کم تو نہیں ہوتے، اب ڈبو دے ان کو، اب عذاب آنا ہی چاہیے، صبر ٹوٹ گیا۔
لیکن آپ پتھروں کی برسات میں کہہ رہے ہیں اور خون کے بہتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. فرشتہ تو میرے پاس آئے لیکن اللہ میں بد دعا نہیں دوں گا. اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو تو پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. کیا کہنے آپ کے صبر کے. اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ پر سکرات موت آ رہی، بار بار بے ہوشی کا دورہ پڑ رہا ہے، بیٹھنے کی سکت نہیں، بنا سہارے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ بیٹھنا چاہتے میں پیچھے بیٹھ جاتی اور میرے سینے سے ٹیک لگا کے آپ بیٹھتے. ان حالات میں آپ بد دعا کر رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں. اور بد دعا بھی بڑی اقسام کی ہوتی ہے. آپ نے بد دعا بھی سب سے بڑی بد دعا کی اور لعنت کے الفاظ کے ساتھ بد دعا کی. اللہ کتنا سنگین وہ ہوگا، کتنے بدبخت وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے آپ بد دعا کر رہے ہیں. نام لے کے بد دعا کی. کیا کہا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى. اللہ ان یہودیوں پہ لعنت ہو، ان عیسائیوں پہ پھٹکار ہو. آپ اندازہ فرما لیجئے کہ حلم و صبر کے یہ پیکر حلیم تباہ ہیں، بردبار ہے، کسی کو برا لقب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ساری عمر کسی کو برے لفظ سے پکارا نہیں ہے. صبر و استقامت کے پہاڑ ہیں کہ مثال نہیں ملتی. موت کا وقت ہے اور سکرات موت طاری ہیں اور زبان پہ یہود و نصارہ کی لعنت کی بد دعا ہے. اتخذوا قبور انبیاء. اس امت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ امت نئے سال کے آغاز میں نہ جانے کیا کچھ کر رہی، 25 دسمبر کے 8 میں نہ جانے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. نہیں، کنتم خیر امہ. اے امت تیرے پاس جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے. یہ مطلب ہے کنتم خیر امہ کا کہ بہترین امت ساری امتوں میں سے یہ امت محمد علیہ السلام. ہمیں یہی زیب دیتا ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے قرآن و حدیث کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کہنے والے سب سننے والوں کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.